اس طرح آج وضو کر کے بتائیے جس طرح کہ اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ کے آخری رسول وضو کیا کرتے تھے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل لعبداللہ ابن زید ابن عاصم توضأ لنا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بنا فأقفى منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمزمز واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى القعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہاں اس کا رقم ہے 394۔ عبداللہ بن زید بن عاصم سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں اس طرح آج وضو کر کے بتائیے جس طرح کہ اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ کے آخری رسول وضو کیا کرتے تھے۔ یہ بڑی فطری چیز ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ وضو کرنے کا طریقہ تو اصول میں مسلمانوں میں رائج تھا، اور قرآن مجید نے جب تیمم کا حکم بیان کرنے کے لیے اسے دہرایا تو اس میں بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ اعضاء ہیں، جب وضو کرنا ہو تو اس ترتیب سے ان کو دھویا جائے گا۔ وہ قرآن میں بھی بیان ہو گیا ہے اور مسلمانوں میں رائج بھی تھا، لیکن یہ بڑی فطری خواہش ہے کہ اس میں حضور کا طریقہ معلوم ہو، یعنی آپ کسی دین کے حکم پر کیسے عمل کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کا عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ فرق کر کے بتایا ہے کہ ایک چیز سنت ہے، وہ تو دین ہے، اس کو رسول اللہ نے جاری کر دیا، وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے، اور ایک چیز اسوہ حسنہ ہے، یعنی خود اس سنت پر یا قرآن کے کسی حکم پر آپ نے کیسے عمل کیا، اس میں کیا اہتمام کیا، کن چیزوں کا لحاظ رکھا، اس میں کیا خوبی پیدا کی۔ دین میں جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس میں خود بخود درجات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے، پھر اس کو آپ کتنا بہتر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن نے جہاں غسل جنابت کا حکم دیا ہے تو دو الفاظ استعمال کیے ہیں حیض کے بعد غسل کے بارے میں بھی، ایک تطہر، دوسرے اغتسال۔ ظاہر ہے کہ دونوں میں ایک طرح کا مبالغہ ہے، اس کو اگر آپ ادا کریں تو مدعا یہ ہوگا کہ خوب اچھی طرح غسل کرو یا خوب اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرو۔ اب یہ خوب اچھی طرح، اس کے بہت درجات ہیں، اس میں دونوں امکان ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خوب اچھی طرح میں لوگ توجہ نہ دیں، اس کی آگے مثالیں آئیں گی خود صحابہ کے ہاں، اور دوسرے یہ کہ اس میں ایسا مبالغہ پیدا کریں کہ جس میں لوگوں کے لیے بڑی مشقت ہو جائے۔ یہ اسوہ حسنہ ہی ہے جو اس میں بڑی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس طرح گویا دین کا صحیح علم یا اس کا صحیح درجہ کیا ہے وہ ابتدا سے انتہا تک معلوم ہو جاتا ہے۔ یہاں انہوں نے پھر وضو کر کے دکھایا، انہوں نے کہا کہ ہمیں وضو کر کے دکھائیے، تو انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، اس پانی کے برتن سے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈھیلا، فاکفا منہ علی یدہ، اور ان کو 3 مرتبہ دھویا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، جو اس سے پہلے ہم نے روایتیں پڑھی ہیں وہ بھی یہی شہادت دیتی ہیں کہ معمول یہی تھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 3 مرتبہ ہی اعضاء کو دھوتے تھے۔ 3 مرتبہ یعنی اچھی طرح دھونے کے لیے ذرا 1 سے زیادہ مرتبہ دھویا جاتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کو طاق عدد ہمیشہ پسند تھا، تو 2 کی بجائے آپ 3 ہی کا اہتمام کرتے تھے۔ تو انہوں نے 3 مرتبہ دھویا، پھر انہوں نے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا، پانی نکالا، اور اس سے ایک چلو لے کے ایک ہی وقت میں، یعنی اسی پانی سے انہوں نے کلی کی
اور کچھ حصہ اس کا ناک میں ڈال لیا اور اس سے اپنی ناک بھی جھاڑی۔ یہ بھی انہوں نے 3 مرتبہ کیا۔ پھر اسی طرح پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالا، پانی نکالا اور اپنا چہرہ غسلہ وجہہ ثلاثہ 3 مرتبہ دھویا۔ پھر پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالا، پھر پانی نکالا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ غسلہ یدیہ الی المرفقین مرتین مرتین 2 مرتبہ دھوئے۔ یعنی ان کے سامنے جب حضور نے وضو کیا ہوگا تو اس موقع کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ نہیں دھوئے، 2 مرتبہ آپ نے ہاتھ دھوئے۔ ثم ادخل یدہ، پھر انہوں نے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالا، پھر اس میں گویا ایک تری سی لگ گئی۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے مسح کرنا تھا، اس میں پانی تو نہیں ڈالا جاتا سر پر، تو انہوں نے سر کا مسح کیا اور سر کا مسح اس طریقے سے کیا کہ آگے سے ہاتھ پیچھے لے گئے اور پیچھے سے پھر آگے لے آئے۔ ثم غسل رجلہ الی الکعبین، اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں انہوں نے ٹخنوں تک دھوئے۔ ثم قال، اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ تم نے مجھ سے یہ چاہا تھا کہ میں تمہیں اس طرح وضو کر کے دکھاؤں جس طرح میں نے رسول اللہ کو وضو کرتے دیکھا ہے، تو ہاکذا کان وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح حضور وضو فرمایا کرتے تھے۔ اس کی پھر بعض صورتیں یہ آخری حصے میں درمیان میں سے لوگوں نے الگ الگ بھی روایت کی ہیں، اس میں تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اس روایت میں جو طریقہ بیان ہوا ہے اور اس سے پیچھے بھی، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عام طریقہ یہی تھا۔ لیکن عام طریقہ، یہ بات اب اس روایت سے واضح ہو جائے گی۔ وعن عبداللہ ابن عباس قال توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرہ لم یزد علی ھذا، یہ بخاری کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 395 ہے۔ عبداللہ بن عباس بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا، اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بحث ہو گئی ہوگی کہ اچھا 3 مرتبہ زیادہ لوگ بیان کر رہے ہیں تو 3 مرتبہ واجب ہو گیا ہے۔ وہ چونکہ دین کے ایک بڑے عالم ہیں تو انہوں نے کسی موقع کے اوپر یہ بتایا کہ میں نے 1 مرتبہ بھی کرتے دیکھا ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے، اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، اس میں حضور کا عمومی طریقہ یہ ہے، ورنہ 1 مرتبہ بھی اگر اعضاء اچھے طریقے سے دھو لیے ہیں تو وضو ہو گیا۔ وعن عبداللہ ابن زید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین مرتین، بخاری کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 396 ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ انہوں نے دیکھا، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ 2 مرتبہ بھی دھویا۔ تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اصل اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، اہتمام کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ اس اہتمام میں 1 مرتبہ بھی کفایت ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ جلدی ہے آپ جا رہے ہیں، اس طرح کا اہتمام کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس میں آپ نے 1 مرتبہ ہی دھو لیا، اور ایسا بھی ہوا کہ 2 مرتبہ دھویا۔ لیکن تمام روایتوں پر اگر نظر ہو تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عام طریقہ یہی تھا کہ 3 مرتبہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے تھے۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ انہ توضأ بالمقائد فقال الا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ ثلاثا ثلاثا، یہ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 397 ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ اس موقع پر ہے جب مدینہ کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ تھا یا جگہ تھی مقائد کے نام سے، وہاں انہوں نے وضو کیا۔ اس میں بھی کچھ سوالات ہوں گے یا لوگ کچھ پوچھتے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بتاتا ہوں کیسے کرتے تھے۔ اب یہاں بھی صاف معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ بتانے لگے ہیں تو اہتمام کا طریقہ انہوں نے بتایا، اور جب انہوں نے بتایا تو 3 مرتبہ ہی دھویا۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وضو کا طریقہ جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے یا ہمارے ہاں نقل ہوا ہے، اس میں بنیادی اعضاء واضح ہیں، ترتیب واضح ہے، انہی کو دھونا ہوتا ہے۔ اہتمام اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہر جگہ مطلوب ہے۔ قرآن نے بھی اس طرح کے موقعوں پر مبالغے کے لیے استعمال کیے ہیں، جیسے تطہر اور اغتسال، وضو میں بھی اسی کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ بات کہ 3 دفعہ دھونا ہے یا 2 دفعہ دھونا ہے، یہ کوئی واجبات کی نوعیت کی چیز نہیں ہے۔ حضور کا عام طریقہ یہی تھا
کہ اہتمام کے لیے آپ 3 مرتبہ دھوتے، لیکن 2 مرتبہ بھی ٹھیک ہے اور 1 مرتبہ بھی ٹھیک ہے۔ خلاصہ یہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وضو کے ابواب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں یہ چیز زیر بحث ہے کہ وضو میں اعضاء کو کتنی بار دھونا چاہیے۔ میں نے اصول کے لحاظ سے یہ بات عرض کر دی تھی کہ قرآن مجید نے جب اس طرح کی طہارت کے لیے لوگوں کو حکم دیا ہے تو اس میں اغتسال، تطہر، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں جو مبالغے کے صیغے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وضو ہو یا جنابت کا غسل ہو، اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ، یعنی اچھی طرح غسل کیا جائے، اچھی طرح وضو کیا جائے۔ اصل حکم یہی ہے۔ اب اچھی طرح وضو کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا نمونہ ہوگا؟ تو صحابہ کرام لوگوں کے سوالوں کے جواب میں، یا وہ پوچھ رہے ہیں یا ویسے ان کی تعلیم تربیت کر رہے ہیں، تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضور کو کیسے کیسے دیکھا ہے، یعنی کس اہتمام کے ساتھ وضو کرتے تھے۔ اس کی بعض روایتیں پچھلی نشست میں زیر بحث آ چکی ہیں۔ اب یہ ایک اور بخاری کی روایت ہے، وعن عبداللہ ابن زید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا مرتین مرتین۔ یہاں اس کا رقم 396 ہے۔ یہ عبداللہ بن زید کا بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں نے دیکھا کہ 2 مرتبہ وضو کیا۔ 1 مرتبہ کیا، اس کی روایت میں موجود ہے۔ 1 مرتبہ سے مراد یعنی 1 مرتبہ ہاتھ دھوئے، 1 مرتبہ منہ پر پانی ڈالا، 1 مرتبہ بھی ٹھیک ہے اگر اہتمام کے ساتھ ہو گیا۔ آپ نے 2 مرتبہ، اور یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ عام طور پر رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ 3 مرتبہ اعضاء کو دھوتے تھے۔ اس کی روایتیں بھی آ چکی ہیں۔ آگے پھر ایک روایت ہے، وعن عثمان رضی اللہ عنہ انہ توضا بالمقائد فقال الا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوضا ثلاثا ثلاثا۔ یہ مقائد کوئی جگہ ہے مدینہ کے قریب۔ عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مقائد کی مقام پر یا اس جگہ پر، اس موضع میں وضو کیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں آج یہ دکھاؤں نا کہ حضور کیسے وضو کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے وضو کر کے دکھایا، یعنی پورا وضو کیا لوگوں کے سامنے، لوگ دیکھ لیں، تو انہوں نے 3 مرتبہ اعضاء کو دھویا۔ تو 3 مرتبہ ظاہر ہے بہت اہتمام ہے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ دین میں غلب کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایسا مبالغہ یا ایسی کثرت یا اس طرح وہم میں مبتلا ہو جانا کہ وضو ہی نہیں ہو رہا، یہ بھی دین میں ناپسندیدہ ہے۔ اور جو چیز کرنی ہو وہ اہتمام کے ساتھ کی جائے، اچھے طریقے سے کی جائے۔ اس کو عربی زبان میں احسان کہتے ہیں۔ یہ جو لفظ احسان حدیث میں بھی آیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جو کام بھی کیا جائے اچھے طریقے سے کیا جائے، خوبی کے ساتھ کیا جائے۔ تو خوبی کے ساتھ کرنا ہے، وہ 1 مرتبہ میں بھی بہت اچھے طریقے سے دھویا جا سکتا ہے، 2 مرتبہ میں بھی، 3 مرتبہ اگر دھو لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا امکان نہیں رہے گا کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے، بلکہ ہر لحاظ سے وضو ہو جائے گا۔ چنانچہ اس معاملے میں یہی احتیاط اللہ کے پیغمبر نے سکھائی بھی، یہ اب اگلی روایت سے واضح ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمر قال رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ حتی اذا كنا بماء بالطریق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهینا الیہم واعقابهم طلوع لم يمسها الماء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعقاب من النار اسبغوا الوضوء۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 398۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، یعنی یہ عبداللہ بن عمر نہیں ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے
اور مکے سے ہم مدینہ آ رہے تھے، یہاں تک کہ ہم ایک ایسی جگہ پہنچے یہاں پانی کے کنویں ہوتے تھے یا کوئی چشمہ ہوتا تھا راستے میں، تو لوگوں نے ذرا جلدی کر کے یہ چاہا کہ عصر پڑھ لی جائے، فتوضؤ، تو انہوں نے وضو کیا اور وہ ذرا جلدی کر رہے تھے کہ نماز پڑھ لی جائے اور آگے سفر جاری رہا، ظاہر ہے رات آ رہی تھی، کہیں پڑاؤ بھی کرنا ہوگا، وہم اجال، لوگ ذرا جلدی میں بھی تھے، تو جلدی میں آدمی وضو بھی اس طرح اہتمام سے نہیں کرتا، نماز بھی ہو سکتا ہے قصری پڑھی ہو یا جمع کر کے پڑھی ہو، تو فانتہینا الیہم واعقابہم طلوع، کہتے ہیں کہ ہم جب لوگوں کے پاس قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا ہے، مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک نے، بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی ایڑنیاں چمک رہی ہیں، یعنی ان میں پانی لگا ہی نہیں ہے، وہ ویسی کی ویسے ہی ہیں، پانی سے جو گیلا ہو جاتا ہے تو ویسے نہیں نظر آ رہی، بلکہ لم یمسہ الماء، پانی نے ان کو چھوا بھی نہیں ہے، بس انہوں نے جلدی پانی ڈالا اور ایڑیاں ویسے ہی رہ گئیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو آپ نے فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے جہنم ہے، جہنم کی بربادی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بے احتیاطی اللہ کی بارگاہ میں حاضری میں نہیں ہونی چاہیے، یہ ایسا کام ہو گیا ہے کہ جو سزا کا باعث بن سکتا ہے۔ اسبغ الوضو، اس لیے وضو بڑے بھرپور طریقے سے کیا کرو، اچھے طریقے سے کیا کرو، عمدگی سے وضو کیا کرو۔ تو گویا عمدگی سے اچھے طریقے سے وضو کرنا، 2 بار دھونا، 3 بار دھونا، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ کسی جگہ پر کہیں کوئی خوش مقام نہ رہ جائے، بلکہ ہر لحاظ سے جن اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے دھونے کے لیے کہا ہے وہ دھوئے جائیں۔ عن المغیرہ بن شعبہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیتہ وعلی الامامہ وعلی الخفین، یہ مسلم کی روایت ہے، 399 یہاں اس کا رقم ہے۔ مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی پیشانی کا مسح کیا اور امامے پر بھی مسح کر لیا، یعنی سر پر جو امامہ تھا اس کو آپ نے باندھے رکھا، یہ نہیں کیا کہ اتار کے مسح کیا ہو، اس کے اوپر ہی سے مسح کر لیا۔ والخفین، اور اسی طرح جرابیں، موزے پہنے ہوئے تھے ان کو بھی نہیں اتارا، ان کے اوپر ہی مسح کر لیا۔ تو اس سے گویا خود حضور کے عمل سے معلوم ہو گیا کہ اگر جرابیں پہنی ہوں، موزے پہنے ہوں اور وہ وضو کر کے پہنے ہوں، دوسری جگہ وضاحت ہے کہ وہ ہما طاہرتان، ان کا وضو ہونا چاہیے، وضو کر کے جرابیں پہن لی ہیں، موزے پہن لیے ہیں، تو پھر ان کو 24 گھنٹے تک اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اگر آپ چاہیں تو ان پر مسح کر سکتے ہیں، یعنی باقی اعضاء دھو لیں گے اور پاؤں کا مسح کر لیں گے۔ اس وقت بھی سفر میں ایسی صورت پیش آ جاتی ہے، خاص طور پر جہازوں میں جو لوگ سفر کرتے ہیں تو اس میں صحیح طریقہ یہی ہے کہ موزے پہن لیے جائیں، سفر میں سہولت بھی رہتی ہے، اور اس میں اگر وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پاؤں دھونے بھی ضروری نہیں ہوتے، بلکہ ان پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر سر پر ٹوپی پہنی ہوئی ہے یا اور کوئی پگڑی باندھی ہوئی ہے، امامہ باندھا ہوا، کھولنا مشکل ہے، اس میں زحمت ہوگی، تو اس کے بھی اوپر سے مسح کیا جا سکتا ہے، اس چیز کو بھی حضور نے لوگوں پر واضح کر دیا۔ وعن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع فی شانہ کلہ فی طہورہ و ترجلہ و تناولہ، یہ روایت بخاری مسلم دونوں میں ہے، اس کا رقم یہاں 400 ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں ام المومنین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں پسند کرتے تھے کہ دائیں کا خیال رکھا جائے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دائیں کا خیال رکھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، یہ سب چیزیں اس یاد دہانی کے لیے ہیں کہ بندہ مومن کو اس کا اعمال نامہ قیامت میں دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں وہ لوگ جو نیکوکار ہیں ان کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جو بدکار ہیں ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ تو دنیا میں اس کی یاد تازہ رہے، یعنی آدمی ہر موقع پر یہ خیال رکھے کہ مجھے وہی کام کرنے چاہیے جو وہاں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑائے جانے کا باعث بنے۔ تو اس کے لیے
یہ سنت قائم کی گئی کہ ہم اللہ کا نام لے کر کھانا کھائیں گے، پانی پئیں گے اور دائیں ہاتھ سے، اور باقی جتنے معاملات ہیں اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کسی کو کوئی چیز دینے میں، کچھ تقسیم کرنے میں، یہ بیان فرماتی ہیں ام المومنین کہ حضور دائیں کا خیال رکھتے تھے، فی طہور ہی و ترجل ہی و تناول ہی، یعنی وضو میں بھی اس کا خیال رکھتے تھے کہ دایاں پاؤں پہلے دھونا ہے، دایاں ہاتھ پہلے دھونا ہے، اسی طرح سے اگر کنگھی کرتے تو اس میں بھی اس کا خیال رکھتے، اسی طریقے سے اگر جوتا پہنتے تو اس میں بھی اس کا خیال رکھتے، غرض سارے معاملات میں یہ خیال رکھتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔